إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش ہوگی وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، یعنی کمال اتباع میں صحابہ کی کچھ مثالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صحابہ کرام نے جو مثالیں قائم کی ہیں اور کس طرح سے اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے، تو صحابہ کی زندگی سے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے سناؤں گا جن میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ہمیں بھی آج اللہ کے رسول کا فرمان آنے کے بعد کس طرح سے کمال اتباع کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیں کہ پوری اسلامی انسانی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے جانثار ساتھی ملے، صحابہ ملے، ویسے ساتھی کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف صراحت بلکہ اشارے پر بھی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہے. ایسے صحابہ تھے، اور آپ حیران نہ جائیں گے اگر صحابہ کی زندگی پڑھیں گے کہ کس طرح سے صحابہ اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے جھک جاتے تھے، اپنی عقل اپنا اس میں کوئی دماغ نہیں لگاتے تھے. اللہ کے نبی کا فرمان آیا، اسی بنیاد پر اسے قبول کرنا ہے کیونکہ یہ نبی نے کہا ہے، بس اور کچھ نہیں. آج ہمارا حال کیا ہے کہ قرآن کی آیت پیش کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان، ایسا بھی نہیں کہ جس میں کوئی سمجھنے میں کوئی دقت ہو، بہت ہی واضح فرمان، پھر بھی آدمی آئی بائی شائی مارتا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے. اور دین کی پیروی میں ہمارے یہاں فرقہ بندی، تعصب پرستی اور حزبیت کی ایسی ایسی مثالیں قائم ہو گئی ہیں کہ علامہ الحفیظ کہ آج اگر شرعی مسائل میں کسی مسئلے کو ترجیح دینے کی بات آتی ہے تو کوئی اس بنیاد پر ترجیح دے رہا ہے کہ یہ ہمارے فرقے والوں کے یہاں چلتا ہے، کوئی اس بنیاد پر ترجیح دے رہا ہے کہ یہ ہمارے امام صاحب نے کہا ہے، کوئی اس بنیاد پہ ترجیح دے رہا ہے کہ یہ ہماری جماعت والوں نے کہا ہے، کوئی اس بنیاد پہ ترجیح دے رہا ہے کہ ہمارے فلاں حاکم نے اس کو پسند کیا ہے، کوئی اس بنیاد پہ ترجیح دے رہا ہے کہ فلاں فیملی، فلاں لوگ ہم پر مہربان ہیں، ان کو یہ اچھا لگتا ہے اس لیے اس کو ہم راجے قرار دیں. صرف اہل الحدیث واحد جماعت ہے جن کا منہج یہ ہے کہ
مسائل میں اگر اللہ کے نبی کی کوئی بات آ جاتی ہے تو سب سے بڑی وجہ ہے ترجیح دینے کی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی صراحت آ جاتی ہے تو وہ آنے کے بعد نہ کوئی جماعت، نہ کوئی حاکم، نہ کوئی فیملی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں. نبی کا فرمان آ گیا تو ہم کسی کی کوئی رعایت نہیں کریں گے. یہ منہج صرف اہل الحدیث کے پاس. اہل تقلید کے یہاں کیا ہے؟ چاہے وہ احناف ہوں، چاہے مالکیہ ہوں، چاہے شوافی ہوں، چاہے حنابلہ ہوں، کہ بھائی فی المذہب کیا ہے، ہمارا مفتہ بھی قول کیا ہے. چلو حدیثیں آپ لا رہے ہو، قرآن کی آیت لا رہے ہو، لیکن ہمارے یہاں ہے کیا؟ ہمارے یہاں کس کو ڈیزائن کر کے دیا گیا ہے عمل کیا جائے؟ لیکن اہل الحدیث کسی کی کوئی رعایت نہیں. اللہ کے رسول کا فرمان اگر واضح طور پر آ گیا تو اسے ماننا ہی ماننا ہے، اس سے نظریں نہیں چرانا ہے. اس حوالے سے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہی صحابہ کرام کا منہج تھا. میں 5 طرح کی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. پہلی مثال ایسے واضح امور کی کہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی واضح ہے، مفہوم بھی واضح ہے، اور صحابی نے سنتے ہی پہلی بار سنا اور موت تک اس پہ عمل پیرا رہے. دوسری قسم میں ایسی مثالیں کہ اللہ کے نبی کا اسوہ مل رہا ہے لیکن مقصد کیا پتہ نہیں، صحابہ کو معلوم نہیں کہ ایسا کیوں کیا نبی نے، لیکن پھر بھی اس کو فالو کر لیا، اس کو لازم پکڑ لیا. تیسری قسم کی ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صریح بات کہی ہے، واضح بات، اور سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقصد شاید یہ ہے، لیکن جو صراحت ہے، کلیئر بات ہے، اسی پر عمل کیا. گرچہ ذہن جا رہا تھا کہ شاید اللہ کے نبی کی مراد یہ ہو، لیکن مراد چھوڑ کے نبی کے منہ سے نکلا کیا، ہم اسی پر عمل کریں گے. تیسری قسم کی مثالیں. چوتھی قسم کی مثالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ کیا، اپنے منہ سے صرف اشارہ کیا، کچھ الفاظ کہے لیکن صراحت نہیں ہے، کسی کا نام نہیں لیا، یہ بھی نہیں کہا کہ ایسا کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک اشارہ دیا کہ ہم ایسا چاہتے ہیں. صحابہ نے جیسے اسے سمجھا کہ اللہ کے نبی اشارہ کرے، فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور پانچویں حیرت انگیز مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی اشارہ بھی نہیں کیا، کچھ بولا بھی نہیں، کچھ کہا بھی نہیں، لیکن حالات نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اس ماحول میں اللہ کے نبی کی منشا کیا ہے، اللہ کے نبی چاہتے کیا ہیں، اور صحابہ نے وہ عمل کر کے دکھایا. یہ 5 طرح کی مثالیں میں آج اس خطبے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ آپ سنیں گے تو آپ کے اندر اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کے بعد کس طرح اس پہ جانثار ہو جانا چاہیے، اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، اس کے سامنے اس نبی کی بات آنے کے بعد کسی کی نہیں سننا چاہیے. سب سے پہلی مثال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کوئی بات کہی تھی، مفہوم بھی واضح ہے، الفاظ بھی واضح ہیں، منشا بھی واضح ہے، مقصود بھی واضح ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ بن عمر کو کہ ان کا جو کپڑا ہے وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ارفع ازارک کا، اے عبداللہ بن عمر یہ کپڑا اوپر کر لو. جو اس دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ میں بہت بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، مجتہد ہیں، آپ کے فتاوی چلتے تھے، بہت بڑی جماعت نے آپ کے فتاوی پر عمل کیا. تو یہ صحابہ کے ٹاپ کے علماء میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو اللہ کے نبی نے صرف ایک بار کہا کہ یہ کپڑا اوپر کر لو، اوپر کیا نصف پنڈلی تک، اس کے بعد زندگی بھر اسی پر باقی رہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ آپ اگر فتاوی دیکھیں گے تو بہت سارے اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر تکبر نہ ہو تو ٹخنے سے نیچے چلا گیا تو جائز ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں کہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے، بلکہ یہ 4 مسلک نا چاروں کی رائے ہے. چاروں مذہب میں آپ کو یہ رائے ملے گی کہ اگر ٹخنے سے نیچے یعنی اوپر کرنا یہ تو بہتر ہے، لیکن اگر نیچے چلا گیا اور کوئی گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے تو چل جائے گا. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی اجتہاد نہیں کیا،
چل جائے گا، کیا چلے گا کیا نہیں چلے گا کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے جو کہا ہے اس کو ماننا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اتنے کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اتنے کمال کو، جیسے بعض میں جو صوفیوں کی اصطلاح ہے نا، فنا فی الشیخ، شیخ میں فنا ہو جانا. تو ایسے بعض اس گروپ کے لوگوں نے ایک کتاب لکھی تو اس میں کہا کہ عبداللہ بن عمر فنا فی الاتباع ہے، فنا فی الاتباع، یعنی اللہ کے رسول کی بات آ جانے کے بعد عبداللہ بن عمر اپنے آپ کو اس میں فنا کر دیتے. یہ وہی عبداللہ بن عمر ہیں کہ جنہوں نے جب حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو مسجد میں آنے سے مت روکو، تو ان کے بیٹے بلال نے کیا کہا؟ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت. ان کے بیٹے نے کہا کہ انا لنمنعن، ہم تو روکیں گے، ہم تو منع کریں گے. بیٹے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ فرمان رسول غلط ہے، فرمان رسول اپنی جگہ پر صحیح ہے. جیسے آج بہت سارے تقلیدی حضرات مانتے ہیں کہ فرمان رسول صحیح ہے لیکن عورتیں مسجد میں آئیں گی تو فتنہ ہوگا. اس جذبے کے تحت ان کے بیٹے نے کہا، حدیث کا انکار مقصود نہیں تھا، اس جذبے کے تحت کہا کہ بھئی ہم تو اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں جانے دیں گے. تو بلال کے باپ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا کہ آج کے بعد زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں کہ رسول نے فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ہم روکیں گے. صحیح مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ زندگی بھر اپنے بیٹے سے، سگے بیٹے سے بات نہیں کیا، زندگی بھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کیا. اتنا بڑا پاپ تو نے کر دیا کہ بیٹا فنا فی الاتباع، بیٹا اتباع میں اتنی بڑی مثالیں قائم، باپ نے اتنی بڑی مثالیں قائم کی اتباع رسول کی، اور بیٹا کہتا ہے کہ ہم روکیں گے. کتنی تکلیف پہنچی عبداللہ بن عمر کو، جنہوں نے پوری زندگی، آپ دیکھیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر اتنی سی بات کہنے پر عبداللہ بن عمر پوری زندگی بات نہیں کی بیٹے سے. اس لیے نہیں بات کی کیونکہ یہ وہ باپ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت میں اپنے آپ کو ختم کر رکھا تھا. جہاں جہاں اطاعت مطلوب نہیں ہوتی تھی وہاں بھی اطاعت. بھئی اللہ کے نبی کسی راستے سے گزرے کسی زمانے میں اور اتفاق سے کوئی نماز کا ٹائم آ گیا، وہاں پہ اللہ کے نبی اتر کے نماز پڑھے. اگر اسی راستے سے عبداللہ بن عمر کا گزر ہوا دوبارہ، وہیں پہ اتر کے نماز پڑھے. حالانکہ یہ ضروری تو نہیں تھا نا، لیکن یہ اللہ کے نبی کی محبت، اتباع کا جذبہ کہ اللہ کے رسول جیسے اٹھے بیٹھے ایسے ہی ہم کو اٹھنا بیٹھنا. یہ صحابہ جب حدیثیں بیان کرتے تھے تو اللہ کے نبی وہ کوئی جملہ کہتے ہوئے اس مقام پہ مسکراتے تھے تو یہ لوگ مسکراتے تھے. مطلب اتنا اللہ کے نبی کی اتباع کا جذبہ تھا. تو اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اپنے بیٹے سے کہ زندگی میں بات نہیں کیا. اور افسوس کی بات ہے کہ آج 4 مذہب جو تقلید پر بنے ہیں، چاروں کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو مسجد میں نہیں جانے دیں گے، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، سب کے سب کہتے ہیں کہ ہاں عورتوں کو مسجد میں جانا مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے. ہاں اس میں اب اس دور میں ان چاروں میں ایسے کئی علماء پیدا ہو رہے ہیں جو حدیث کی طرف آ رہے ہیں، بلکہ ایک کتاب ہے اجماع الائمہ الاربعہ، تو اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے جہاں یہ مسئلہ بیان کیا، نہیں یہ کتاب کس بات پر ہے، یہ کتاب اس بات پر ہے کہ چاروں اماموں نے اکٹھا کس بات پر اتفاق کیا. بھئی چاروں اماموں کا اختلاف ہے نا، لیکن وہ مسائل جس میں چاروں کا اتفاق ہے وہ ایک کتاب میں جمع کیا جس کا نام ہے اجماع الائمہ الاربعہ. تو اس کتاب میں جہاں یہ مسئلہ لاتے ہیں مصنف جو خود اسی چاروں میں سے آتے ہیں، جب یہ مسئلہ لاتے ہیں تو نیچے حاشیہ چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ چاروں نے مل کے، چاروں مذہب نے جو کہا ہے کہ خواتین کا مسجد میں جانا مکروہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. صحیح بات یہ ہے کہ سنت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ان سب پہ مقدم ہے. بتائیے، تو یہ اتباع کا جذبہ صحابی عبداللہ بن عمر سے ملتا. اگر کسی کو اتباع سیکھنی ہے کہ نبی کی اتباع کیسے کی جاتی ہے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھے. اور بھی بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے نبی نے جو کہا صحابہ نے فوراً اس پہ عمل کیا. آپ دیکھیں کہ زمانے جاہلیت سے قریب کا جو دور تھا، ایک وقت سارا اسلام نہیں نافذ کر دیا گیا، بہت ساری چیزوں پر سے پابندی، بہت ساری چیزوں پر فوراً پابندی نہیں لگائی گئی. بھائی لوگ شراب بھی پی رہے تھے اور اسلام خاموش تھا.
लोग निकाह मुता भी कर रहे थे, इस्लाम खामोश था। लोग सूद भी खा रहे थे, इस्लाम खामोश था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अल्लाह के रसूल मना करते गए। लेकिन ऐसा नहीं देखेंगे आप कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि आज के बाद सूद हराम, तो उसमें किसी सहाबी ने भी ये कहा हो कि ये कैसे वो कैसे, कोई किसी तरह की कोई हुज्जत की हो कि हमारा तो इतना बैलेंस है, हमारा इतना लॉस हो जाएगा, नहीं, किसी ने। अल्लाह के नबी ने एक जुबान कहा सूद हराम, सारे सहाबा झुक गए इस फरमान पर, किसी ने कोई चूचरा नहीं किया। लेकिन आज हमारा हाल यह है कि कोई आदमी सूदी मामलात में मुलव्विस है, किसी मौलाना के पास आता है फतवा पूछने के लिए, अगर मौलवी कह दे कि भाई गलत है तो क्या कि हमारा गुजारा कैसे होगा, है? हम करें क्या? भाई एक शख्स खुद मेरे पास आया और फेसबुक में मेरे खिलाफ लिखता रहता है। उसकी असल वजह ये, लोग समझते हैं कि इल्मी इख्तिलाफ कर रहा है, आलिम नहीं है, नॉन आलिम है। वजह यह है कि हमारे सामने सूदी मसला पूछ रहा है, हमने कह दिया भाई ये ठीक नहीं है, तो अगर मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं अपनी किडनी भेज के दे दूं तुमको, है? कि जाओ आयशो आराम करो। भाई हम कहां से मसले बना के दे दें? हमारा काम मसले बनाना नहीं है। हमें अगर जानकारी रहेगी तो बता देना, हमारा काम, बाकी आपकी प्रॉब्लम आप जानो। लेकिन आज का मुसलमान सहाबा की तरह इत्तबा वाला जज्बा नहीं रखता कि अल्लाह के रसूल का फरमान आ गया कि सूद हराम है तो हराम है। जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला इतने मालदार साहबी थे, लोग बताते हैं कि सूद की पाबंदी आई तो उनका जो इंटरेस्ट था वो बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन वो सब बंद कर दिया उन्होंने उसी वक्त। ये भी नहीं कहा कि आज हिसाब कर लेते कल से बंद करेंगे ना। नबी का शराब हराम किया गया, साहबे कराम ने सब फेंक दिया, एक जुमला सुना सब उठा के फेंक दिया। तो मेरे भाइयों बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि अल्लाह के नबी ने जैसे जबान पर जैसे फरमान सादिर हुआ, सहाबा ने उसी वक्त, किसी एक सहाबी का आप नहीं पाएंगे कि आके हुज्जत किया हो। सारे सहाबा ने तुरंत उसी वक्त उस चीज को छोड़ दिया, चाहे वो शराब की बात हो, चाहे निकाह मुता की बात हो, चाहे सूद की बात हो, या जो भी बात हो, मना किया तो सारे सहाबा फौरन रुक गए। गरचे कई नस्लों से वो चीज होता आ रहा था उस धरती पर, हमारे बाप दादा ऐसे करते आ रहे थे, लेकिन इस्लाम रोक रहा तो रुक गए। लेकिन आज हम वो बाप दादा के भी हवाला देते हैं कि बरसों से ऐसा होता आ रहा है, फला साहब ऐसे करते आ रहे हैं, लेकिन नहीं। तो ये पहली मिसाल है कि अल्लाह के नबी के ऐसे वाज़े फरमान, जो अल्फाज भी वाज़े, मफहूम भी वाज़े, उसमें आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी एक साहबी को दिखा दे जिन्होंने ये कहा कि हम ही नहीं मानेंगे, या हमको समझाओ, कन्विंस करो ना, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी मिसालें भी सहाबा में की जिंदगी में मिलती है कि अल्लाह के नबी का कोई अमल देखा, कोई तरीका देखा, कोई फरमान देखा, क्यों अल्लाह के नबी ऐसा कह रहे हैं नहीं पता, लेकिन बस नबी ने किया तो हमको करना है। सुनन नबी दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि सही बुखारी की पहले एक हदीस देख लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते हैं, रमजान का महीना है, आप देखते हैं कि भाई कोई इधर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, कोई इधर पढ़ रहा है तरावी, जिसको जो तहज्जुद की नमाज है, तो अल्लाह के नबी मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी मुसल्ले पे खड़े हुए, सारे सहाबा अपनी अपनी जगह छोड़कर, अपनी जमात छोड़कर, सब आगे पीछे खड़े हो गए। दूसरी रात अल्लाह के रसूल आते हैं, कल वाले सहाबा तो मौजूद है जिनको बाद में पता चला कि अल्लाह के रसूल ने इमामत करवाई है, वो भी आके मस्जिद में इकट्ठा हो गए। तीसरे दिन और बड़ी तादाद आ गई मस्जिद में। अल्लाह के रसूल को तीसरे दिन के बाद रोकना पड़ा, हो आप अपने घर में चले गए और कहा कि मुझे डर है कि कहीं यह चीज फर्ज न कर दी जाए। ये कमाल इत्तबा देखें कि इस कदर इत्तबा कि अल्लाह के रसूल घबरा रहे हैं कि इतना जो शौक इत्तबा में ये कर रहे हैं कहीं इन पर मुसल्लत ना हो जाए, जबकि ये फर्ज नहीं है, नफिल है, ये सुन्नत नमाज है तरावी। इनका जज्बा देखकर, इत्तबा का ये जज्बा देखकर अल्लाह अर्श वाला कहीं फर्ज ना कर दे। आप सोचे अल्लाह के रसूल को, इस उम्मत के रसूल को अपनी नमाज छोड़नी पड़ती है उनके शौक इत्तबा की वजह से, कि इनका ये शौक देकर अर्श वाला कहीं इसको वाजिब न कर दे। ये उनका जज्बा था। आप देखें, नमाज फर्ज नहीं थी, वो ना पढ़ते, घर पे रहते तो भी चल जाता, लेकिन नबी मुसल्ले पर खड़े हैं और कान में आवाज आती कि अल्लाह के नबी तरावी पढ़ा रहे हैं, हम घर पे बैठे रहे? नहीं, हो ही नहीं सकता।
سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز میں آپ نے اپنے جوتے نکال دیے، صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے نکال دیے پیچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور کہا کہ میرے جوتے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں تو گندگی لگی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام آ کے بتایا کہ اس کو نکال دو، میں نے نکال دیا، آپ لوگوں نے اپنے جوتے کے نکال دیے۔ صحابہ نے کہا ہمیں کیا پتا، ہم نے تو صرف دیکھا کہ آپ نے نکالا تو انہوں نے بھی نکال دیا۔ آپ دیکھیں یہ کمال اتباع کہ صحابہ کو نہیں معلوم اللہ کے نبی کیوں ایسا کر رہے، لیکن نبی نے کیا ہے تو ہم کو بھی کرنا ہے، نبی نے ایسا کیا ہے تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ وجہ نہیں معلوم ہے، حکمت نہیں معلوم ہے، مصلحت نہیں معلوم ہے، لیکن نبی نے کہہ دیا تو ہم کو کرنا ہے۔ بعض صحابہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرائے، اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو یہ جو موضوع پر مسح کرنے کا حکم ہے وہ نیچے سے ہوتا ہے جبکہ اوپر سے، اللہ کے نبی نے ایسے کہا ہم ایسے کریں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، سوال کرتی ہے کہ نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ نماز زیادہ اہم ہے۔ تو وہ عورت پلٹ کے سوال کرتی ہے کہ اگر نماز زیادہ اہم ہے تو ایسا کیوں کہ رمضان میں جو عورتیں پیریڈ میں ہوتی ہیں، حیض میں ہوتی ہیں، اور اس حیض کی حالت میں ان کی نماز بھی چھوٹ رہی ہے اور روزہ بھی چھوٹ رہا ہے، لیکن رمضان کے بعد اس عورت کو جو حکم ہوتا ہے کہ اپنا روزہ ریکور کرے، لیکن نماز کے بارے میں نہیں حکم ہے نماز لوٹائے، ایسا کیوں جبکہ نماز زیادہ اہم ہے؟ تو اما عائشہ نے کہا کہ اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی فرمایا ہے، احروریتنا، کیا عراق سے آئیے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے ایسے ہی کہا ہے، ہم ایسے کریں گے، اور کوئی وجہ نہیں۔ یہ اتباع ہے، یہ اتباع کا جذبہ ہے کہ وجہ نہیں معلوم، حکمت نہیں معلوم، مصلحت نہیں معلوم، اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا ہے اس لیے ہم ایسے ہی کریں گے۔ ایسی بہت ساری مثالیں میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام کو نہیں معلوم ایسا کیوں، لیکن صحابہ کرام نے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا یا کہتے ہوئے سنا، فوراً عمل کر لیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اتباع کی تیسری مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہیں، مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی مراد شاید یہ ہو، مطلب دل میں آتا ہے کہ شاید اللہ کے نبی کا مقصد یہ ہو، ایسے حالات بتاتے ہیں کہ مقصد یہ ہو سکتا ہے، لیکن زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ ایگزیکٹ جس چیز کا حکم ہے صحابہ کرام نے حکم کو فالو کیا، جو دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا مقصد ہو سکتا ہے اس مقصد ادھر نہیں گئے۔ یہ کمال اتباع ہے۔ جیسے سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ جمعہ کا دن تھا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے خطبہ دے رہے تھے، مطلب خطبہ نہیں دے رہے تھے، خطبہ دینے کے لیے آئے، ممبر پر جیسے کھڑے ہوئے تو ممبر پر آنے کے بعد بھی کچھ صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے جا رہے تھے، سنت نفل۔ اللہ کے نبی نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ، ابھی خطبہ شروع ہو گیا، ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو خطبہ سنو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، عین اسی وقت عبداللہ بن مسعود دروازے سے اندر آ رہے تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے دروازے پہ۔ اللہ کے رسول نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی نے مسجد کے اندر ان لوگوں سے کہا تھا جو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے جا رہے تھے، کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود جو بہت بڑے صحابی ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، مفتی ہیں، سب کچھ ہے، وہی دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مقصد کیا ہے؟ سمجھ میں آیا، لیکن کمال اتباع کہ اللہ کے نبی نے بیٹھنے کے لیے کہا ہے، دماغ سے زیادہ اللہ کے نبی کے الفاظ کو فالو کیا کہ اللہ کے نبی کے زبان پہ تو یہ الفاظ ہیں، اجلسو، بیٹھو، بیٹھ گئے، وہی دروازے پر بیٹھ گئے، کوئی عام آدمی نہیں، بہت بڑا عالم ہے، بیٹھ گئے دروازے پہ۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، تعال یا ابن مسعود، تم اندر آؤ۔ اللہ کے نبی بولا ہے کہ اندر آؤ، یہاں بیٹھو۔ تو یہ صحابہ کرام کی مثالیں دیکھیے کہ دماغ کہہ رہا ہے کہ شاید یہ مراد ہو، لیکن اس مراد پر نہیں گئے۔ ایسے اللہ کے رسول کی وہ حدیث
کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا، کہا فلاں جگہ پہنچ کے عصر کی نماز پڑھنا. وہ وقت پہنچنے سے، وہاں پہ پہنچنے سے پہلے عصر کا ٹائم ہو گیا. اب بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو بھی جا کے وہاں پڑھنا. مقصد یہ تھا کہ تم اس رفتار سے چلو کہ عصر کے ٹائم وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں نماز پڑھو. حقیقت میں مقصد یہی ظاہر ہوتا ہے. بظاہر اللہ کے رسول کے فرمان کا مقصد یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عصر کے ٹائم وہاں پہنچ جانا تاکہ وہیں نماز پڑھو. لیکن صحابہ کی ایک جماعت کیا کہتی ہے؟ کمال اتباع کرنی، ہم مقصد کی طرف نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں نماز وہیں پڑھنا تو ہم وہیں پڑھیں گے. وہ صحابہ کرام وہیں جا کر نماز پڑھے. دماغ کو فالو نہیں کیا، الفاظ کو فالو کیا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے. آپ کے الفاظ یہ کہ عصر کی نماز اس لوکیشن پہ پڑھنا، ہم اس لوکیشن پر ہی جا کر عصر کی نماز پڑھیں گے. اچھا، بعد میں اللہ کے رسول نے دونوں میں سے کسی کی جو ہے مذمت نہیں کی، برا بھلا نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. اس سے کچھ لوگ تقلید کی دلیل لیتے ہیں. تقلید کی دلیل تب ہوتی جب بعد میں لوگ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. بھائی صحابہ کرام نے اجتہاد کیا، بعد میں ختم ہو گئی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے صحیح بات پر جائے تو ڈبل اجر ہے، غلطی کر جائے تو بھی ایک اجر ہے. تو بات وہی ختم ہوگی نا. اگر اس کو لوگ فالو کرنا شروع کر لیتے تو اللہ کے رسول آگے اپنی بات رکھتے ہیں وہاں پہ. بہرحال میں بتا رہا تھا کہ یہ کمال اتباع صحابہ کی کہ اللہ کے رسول کے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے الفاظ کیا کہے ہیں، ہمیں بس وہ معلوم ہے، باقی مقصد کیا ہے اس پر ہم دھیان نہیں دیں گے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ اتباع تھا. آج ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی کوئی واضح حدیث آئے، قرآن کی کوئی واضح آیت آئے، دنیا بھر کا دماغ لگائیں گے. تعقل پسندی، اپنی عقل، اپنا دماغ، اپنی رائے، کیا کیا اس میں جو ہے ڈالتے چلے جائیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ہم سمجھتے ہیں صحابہ کرام کے فہم کے معیار پر. جیسے صحابہ نے فالو کیا ہے قرآن و حدیث کو، نصوص کو، ویسے ہم فالو کریں گے. ایسی بہت ساری مثالیں، میں نے 2 مثالیں دی ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسے الفاظ کو فوقیت دیا کہ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے ہم اسی پر رہیں گے، مانا مطلب کچھ بھی ہو. آگے بڑھتے ہیں. اب کچھ ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کوئی بات نہیں کی، صرف اشارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ کیا ہے. الفاظ کہیں لیکن الفاظ میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اشارہ کیا، صحابہ اشارہ سمجھ گئے اور عمل کیا. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، جنگ بدر کے موقع پہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں. مہاجرین صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں کہیں بھی لے کر چلو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اور مشورہ دو. پھر مہاجرین صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اور مشورہ دو. تب تک انصار صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ تیار ہیں، آپ جہاں لے سمندر میں ہمارے ساتھ اترنا چاہیں اترنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے کہ چلو مہاجرین بھی تیار ہیں، انصار بھی تیار ہیں. اللہ کے نبی ان انصار کے نام کی صراحت نہیں کر رہے تھے لیکن اشارہ ان کی طرف تھا کہ یہ لوگ بھی کچھ بولے، اور انصار سمجھ گئے کہ اشارہ ہماری طرف ہے اور فوراً کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تیار ہیں. آپ سوچے کہ صراحت نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ میں آیا کہ ہم سے کچھ کہا جا رہا ہے، تیار ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ دیکھیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے مکہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، بہت تکلیف ہوئی کہ یہ ہمارے ساتھیوں پر اور یہ غلاموں پر کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے. ابو بکر صدیق موجود، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، ہمارے ساتھیوں کو نجات دے. کیا ہمارے ساتھیوں کے نجات کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا؟ ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں. فوراً گھر گئے اور دینار کی تھیلی لائے، بلال کو خریدا، آزاد کر دیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق بلال کو خرید کے آزاد کر دو، صرف اشارہ کیا. کیا ہمارے ان بھائیوں کو، کیا ہمارے ان ساتھیوں کو اس ظلم و بربریت سے
نکلنے کی کوئی راستہ ہے؟ ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے، ہمیں اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، گئے خرید کے آزاد کر دیا۔ یہ کمال اتباع ہے، یہ صحابہ کرام کی جانثاری ہے کہ اللہ کے نبی کی منشا سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ حدیث آپ دیکھیں، اللہ کے رسول کی وفات کے وقت اللہ کے نبی کی آخری گھڑی ہے زندگی کی، اور آپ کو جب پتا چل گیا کہ اب میں اس دنیا میں جانے والا ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں، فرمایا اینا انا غدن، کل میری باری کہاں ہے؟ میں اپنی بیویوں میں سے کس کے پاس رہوں گا کل؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں کہتے ہیں کہ مجھے کیا خواہش ہے کہ میں کس کے پاس رہوں، صرف سوال کرتے ہیں اینا انا غدن، کل میری باری کیا ہے، کہاں ہے؟ ساری بیویاں امہات المومنین ہماری مائیں سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی مراد اما عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ ساری بیویاں کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم راضی ہیں، آپ جس کے گھر بھی رہنا چاہیں۔ اللہ کے نبی اما عائشہ کے گھر جاتے ہیں۔ یہ ازواج مطہرات، اللہ کے نبی اشارے میں بات کر رہے ہیں، اشارہ سمجھ میں آیا، قربان ہو گئے، فوراً جو ہے سر تسلیم خم کر دیا کہ اللہ کے نبی سن کا یہ منشا ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ کرام کی، وہ جماعت صحابہ صحابیات کہ اللہ کے نبی ہم اشارہ بھی دے دیں اور صحابہ کو یعنی صراحت نہیں کرے، نہ کسی سے نام لے رہے، نہ کسی سے مطالبہ کر رہے، کسی کا نام نہیں لے رہے کہ آپ یہ کام کرو، نہ واضح طور پہ کہہ پا رہے ہیں، لیکن ایک تمنا ایک خواہش ظاہر کر رہے ہیں اور صحابہ قربان ہو جا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھے میرے بھائیوں، بلکہ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی نہیں کیا، نہ زبان سے کچھ کہا، نہ اشارہ کیا، لیکن جن حالات میں اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ کیا، صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کی منشا کیا ہے۔ جیسے ہجرت کے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوت کی بنیاد پر مہاجرین صحابہ کو انصار صحابہ کے گھر بھیج رہے تھے کہ جو صحابہ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے رہنے سہنے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام کہاں پہ کیا جائے، اس حوالے سے فیصلہ ہو رہا ہے۔ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے گھر بھیج رہے ہیں، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے گھر بھیج رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے مالدار تھے، لیکن ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آگے، سب سے مالدار آدمی آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے عبد الرحمن بن عوف کو کس کے پاس بھیجا؟ جو مدینہ کے سب سے مالدار تھے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ۔ سعد بن ربیع کو بلایا اور کہا کہ عبد الرحمن بن عوف تمہارے بھائی ہیں، ان کے رہنے کھانے پینے کا انتظام تمہارے حوالے، بس اتنا کہا، اور کوئی اشارہ بھی نہیں کیا کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لیکن یہ سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لاتے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اور کہتے ہیں عبد الرحمن اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، اور میں پورے کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں انی اکثر الانصار مالا، میں انصار میں سب سے زیادہ پیسہ والا، سب سے بڑی دولت والا ہوں، فاقسم لک نصف مالی، میں اپنی آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف سب سے مالدار آدمی تھے، ان کا جو لاس ہوا تھا ہجرت کی وجہ سے، اللہ کے نبی چاہتے تھے اس کی کچھ ریکوری ہو جائے، ان کے دل پر جو آفت آئی ہے وہ کچھ کم ہو جائے، اسٹیٹس کو تھوڑا مینٹین کیا جائے، اگر بھائی ہی بنانا ہے تو اس مالدار کو مالدار کا بھائی بنایا جائے، تاکہ یہ مالدار صحابی ان کو کچھ دے سکے جو گیا۔ سعد بن نبی سے نہیں کہا تھا کہ تم اپنی آدھی دولت دے دینا، نہ اشارہ کیا تھا، کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے سعد بن نبی سے ایک اشارہ تک نہیں کیا تھا کہ سعد بن نبی تم اپنی آدھی دولت دے دو، لیکن سعد بن نبی سمجھ گئے کہ اتنے بڑے مالدار آدمی کو جس کا آج کچھ نہیں، جس کے پاس کچھ نہیں، اسے ہمارے پاس بھیجنے کا مقصد کیا نبی کا، اور کہا کہ میں اپنی آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے خوددار آدمی اور اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے دل والے آدمی، وہ کہتے ہیں کہ بارک اللہ فی مالک و اہلک حل من سوق فی تجارہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کی پریوار میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دے۔
मार्केट का रास्ता बता दे, आगे मैं सब कुछ कर लूंगा। बहरहाल उनका सारा ऑफर रद्द कर देते, मुस्तरद कर देते, शुक्रिया के साथ, दुआओं के साथ उन्हें लौटा देते। दुआ देते हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ उन्हें लौटा देते हैं, उन पर बोझ नहीं बनते हैं और मेहनत करते हैं। और एक वक्त आता है कि साद बिन रबी से भी आगे बढ़ जाते हैं दौलत में अब्दुर्रहमान बिन औफ। और ये असल में बरकत होती है, जब आदमी खुददारी अपनाता है और अपनी मेहनत से कमाता है तो अल्लाह ताला आगे बढ़ाता है। बल्कि इसी हवाले से एक और वाकया याद आ गया, मैं पहले आपको सुना भी चुका हूं। अच्छा, उसमें भी इत्तिबा का जज्बा देखें आप। हकीम बिन हिजाम रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया है, सही बुखारी की रिवायत है। कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास आया, सअल्तुहु फअतानी, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मांगा। भाई गरीब आदमी थे, पैसा नहीं था, अल्लाह के नबी के पास आए कि कुछ दे दो, खाने पीने का कुछ इंतजाम हो जाए। अल्लाह के नबी ने दिया, लेके चले आए। अब कुछ दिन खाए पिए खत्म हो गया, फिर आए अल्लाह के रसूल के पास। कहते हैं कि सुम्मा अतैतुहु फसअल्तुहु फअतानी, दूसरी बार अल्लाह के रसूल के पास आया और कहा अल्लाह के रसूल कुछ दे दे। अल्लाह के रसूल ने दूसरी बार भी दिया। फिर घर आए लेकर, खाया पिया, कुछ दिन में खत्म हो गया, फिर आए तीसरी बार, सही बुखारी के हदीस है। कहते हैं सुम्मा अतैतुहु फसअल्तुहु फअतानी, का तीसरी बार अल्लाह के रसूल के पास आया और मांगा, अल्लाह के रसूल ने दिया। तो मकाल, लेकिन तीसरी बार कुछ कहा भी, देने के साथ साथ कहा, क्या कहा? कहा या हकीम इन हादल माल खज़रतुन हुलवा, कहा कि ऐ हकीम ये जो माल है, जो दौलत है, ये बड़ा पुरकशिश चीज है, ये बहुत हरी भरी चीज है और इसकी तरफ आदमी बहुत लपकता है, ये बड़ी मीठी चीज है। लेकिन मन अखज़हु बिसखावत नफ्सिन, लेकिन जो इस माल को अपनी मेहनत से, खुददारी से, इज्जत से हासिल करता है, बुरी कलहु, अल्लाह उसे बरकत देता है। वमन अखज़हु बिइशराफ नफ्सिन, जो लेकिन जो मांग कर लेता है, लम युबारक लहु फी, अल्लाह उसे बरकत नहीं देता। कल्लज़ी याकुल वला यशबा, ये उस आदमी की तरह होता है कि खाता पेट नहीं भरता। और कहा अल यदुल उलिया, ये देने वाला हाथ खैरुम मिनल यदिस सुफला, ये लेने वाले हाथ से बेहतर है। इतना अल्लाह के नबी ने समझाया, सहाबी समझ गए और उसी जगह पे कसम खाते। वल्लज़ी बअसक बिल हक, सही बुखारी की रिवायत है। कहा अल्लाह के रसूल, उस जात की कसम जिसने आपको रसूल बनाया है, मैं कसम खा के कहता हूं, ला अर्ज़ु अहदन बादका शैयन, ला अर्ज़ु बादका अहदन हत्ता उफारिक़ु दुनिया, कि आज के बाद मैं किसी का दिया हुआ नहीं लूंगा जब तक कि मैं दुनिया न छोड़ दूं। उसके बाद कमाल इत्तिबा देखें, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु का दौर आता है, अल्लाह के नबी की वफात तक किसी से नहीं मांगा। वफात रसूल के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनते हैं और फिर बहैसियत खलीफा कुछ पेंशन जारी करते हैं कुछ लोगों के लिए, अतिया, जो सरकारी अतिया होता है। और इन अतियात को अहले बैत भी लेते थे, जिन पर सदका हराम है, क्योंकि ये माल फै वगैरह से होता था, सदका का नहीं होता था ये। तो ये सबको बांट रहे हैं, सब ले रहे हैं, हत्ता कि अहले बैत भी ले रहे हैं, सब बड़े बड़े साहबा ले रहे हैं। लेकिन हकीम बिन हज़ीम को बुलाया तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। कहा मैंने अल्लाह के नबी के सामने कसम खाई है कि आज के बाद किसी का दिया हुआ नहीं लूंगा, किसी से मांगूंगा नहीं। समझाया कि अरे भाई ये भीख नहीं है, ये तो सरकारी अतिया, तुम्हारा हक है, ये तो सरकारी अतिया है, ऐसा थोड़ी तुमने मांगा है, ये तो हमारा फर्ज। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम लोगों को दूं। कहा नहीं, कुछ भी हो, लेकिन मैंने नबी से जो कहा मैं वही मानूंगा, मैं किसी का दिया हुआ नहीं लूंगा, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो हाकिम हो, चाहे हुकूमत हो, कोई भी हो, मैं दिया हुआ नहीं खा सकता, नहीं लिया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दौर आया, वहां भी इनकार कर दिया। उमर रज़ियल्लाहु का बुला के लाओ, क्यों नहीं ले रहा है बंदा? बुलाया गया, उमर रज़ियल्लाहु ने कहा कि भाई तुम्हारा मसला क्या है, तुम क्यों नहीं कबूल कर रहे हो? सब तो कबूल कर रहे हैं। कहा मैं इसलिए नहीं कबूल कर रहा हूं क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी के सामने वादा किया है कि मैं आज के बाद किसी का दिया हुआ नहीं लूंगा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी समझाया कि ये फै का माल है, कोई भीख नहीं है, कोई ज़कात खैरात नहीं है, ये माल फै है, उसमें से हम आपको दे रहे हैं, ये सरकारी अतिया है। कहा कुछ भी हमें नहीं चाहिए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े परेशान हुए, उन्होंने सहाबा की एक जमात को इकट्ठा किया और कहा कि तुम लोग गवाह रहना कि उमर इसको दे रहा था, लेकिन इस सहाबी ने लेने से इनकार कर दिया।
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ عمر نے سب کو دیا ہم کو نہیں دیا. اتنا فکر مند ہو گئے عمر رضی اللہ عنہ. آپ بتائیں اتنے بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں لے لو لے لو, لیکن لینے کے تیار نہیں. صرف کمال اتباع کا جذبہ ہے. اللہ کے رسول کے سامنے جو کہا ہے, جو وعدہ کیا ہے, اس کی تکمیل کا جذبہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی ان کے مال میں کہ جب زبیر رضی اللہ عنہ کی وفات شہادت ہوئی اور ان کا ایک بہت بڑا قرضہ تھا جسے میں آپ کے سامنے کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں, تو ان کے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن زبیر تمہارے ابا ہمارے دوست تھے اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اس دنیا سے گئے ہیں, تو کچھ قرضہ بھی ہے, بتاؤ کتنا ہے میں ادا کر دوں. عبداللہ قرضہ بہت زیادہ تھا کیونکہ وہ قرضہ اصل میں لوگوں کی امانتیں تھی جسے انہوں نے قرض میں کنورٹ کر لیا تھا. تو عبداللہ بن زبیر چاہتے تھے بھی گھر کی بات ہے کیوں لوگوں کو بتائے, ایسے لم سم کہہ دیا کہ 1,00,000 100,000 1,00,000 ہوگا, تو کہا میں ادا کر دوں گا. تو عبداللہ بن زبیر جو ابھی چھپا رہے تھے قرضہ کتنا ہے, سوچتے گھر کی بات ہے گھر میں رہے کیوں لوگوں کو بتائے ہمارا قرضہ ہے. جب دیکھا کہ بھئی یہ بہت مصر ہیں, ان کو بہت شوق ہے قرضہ ادا کرنے کا, تو کہا دیکھو 1,00,000 نہیں ہے, وہ تو ایسے بول دیا تھا 22,00,000 قرضہ ہے. کیا کہا 22,00,000 ہے. یہ حکیم میں نظام کہتے ہیں کتنا بھی ہو آپ مجھ سے مدد لو میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ سوچیں وہ صحابی جو نبی کے پاس بار بار آتے تھے مانگنے کے لیے, نبی نے ایک بار سمجھایا, ایک بار سمجھانے کے بعد اللہ کے نبی کی اس قول کی اتباع میں اتنا آگے بڑھے کہ سرکاری خزانہ لینے سے انکار کر دیا اور لینے کے بجائے دینا شروع کر دیا. جو تھوڑی تھوڑی رقم مانگ رہے تھے 1,00,000 نہیں 22,00,000 کا قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے اللہ کے نبی کی اتباع میں. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی, نکالا اور پھینک دیا. جب یہ مجلس ختم ہو گئی تو صحابہ نے کہا کہ بھئی انگوٹھی اٹھا لو, سونے کی انگوٹھی ہے, کہیں بیچ دینا, کسی کام میں لے لینا. اللہ کے نبی کا مقصد صرف یہ تھا کہ تم پہنو مت, یہ تھوڑی کہ پھینک دو. کہا نہیں, اللہ کے رسول نے پھینکا ہے میرے ہاتھ سے نکال کے, میرا ہاتھ اس پر نہیں لگ سکتا, اب میں انگوٹھی نہیں اٹھا سکتا. نہیں اٹھایا صحابی نے. حالانکہ صحابی بھی سمجھ رہے تھے, سب کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ بھئی نکال کے پھینکنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ضائع کر دو یا کسی اور کوئی اور لے لے, مقصد یہ تھا پہنو مت, باقی بیچ دو, کوئی اور کنورٹ کر لو اس کو کسی اور چیز میں. لیکن صحابی کمال اتباع میں, چونکہ نبی نے میری انگلی سے نکال کے ادھر پھینک دیا ہے میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ صحابت, یہ کمال اتباع کہ جو چیز ہو سکتی تھی جائز تھی ٹھیک تھی, لیکن نہیں, نبی نے جو کہا آپ اسی پر رہیں گے گرچہ وہ چیز ٹھیک ہو. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے صحیح مسلم میں اسی پر انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب گیہوں وغیرہ بڑی مقدار میں آیا شام میں, تو انہوں نے کہا کہ جو ہم 1 سا فطرہ دیتے ہیں ہم گیہوں میں آدھا سا دیں گے. تو سب نے مان لیا اس کو. اور یاد رہے کہ یہ اس بارے میں ایک تحاوی نے ایک صحیح حدیث بھی نقل کی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا لیکن وہ حدیث کسی کو معلوم نہیں تھی, بعد میں پتا چلی کہ امیر معاویہ نے جو فیصلہ کیا تو حدیث کے مطابق ہے, لیکن اس ٹائم حدیث نہیں معلوم تھی. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آدھا سا ہم گیہوں نکالیں گے. ابو سعید خدری نے کیا کہا, انہوں نے کہا بھائی آدھا یا 1 ہم سرے سے گیہوں نکالیں گے ہی نہیں فطرے میں. حالانکہ ابھی اناج ہے, غلہ ہے, کھانا ہے, کھانے میں ہم گیہوں نہیں نکالیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں 4 ہی چیز نکالتے تھے, یعنی کھانے میں بھی صرف 4 نکالتے تھے, 4 ہی نکالیں گے. یہ 5واں گرچہ کھانا ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ نبی کے دور میں نکالا گیا, ہم نہیں نکالیں گے. حالانکہ نبی کے دور میں نکالا گیا تھا, ان کو پتا نہیں تھا, ان کو معلوم نہیں تھا. لیکن یہ کمال اتباع کہ بھی جائز ناجائز بحث آپ کرتے رہو, ہم اس بحث میں نہیں جاتے, ہم تو وہی کریں گے جو نبی کے دور میں کیا, بس ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں کریں گے. یہ کمال اتباع صحابہ کرام کی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں تو اتباع کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جہاں صراحتاً کوئی بات 2 ٹوک میں کہہ دیا اسے تو مانا ہی, اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کوئی بات نہیں کی اور اس کا معنی مطلب بھی واضح نہیں کیا, تو بھی صحابہ کرام نے اس پر ایمان لایا, اس پر عمل کیا. اللہ کے نبی نے اشارے میں کوئی بات کہی اس پر بھی صحابہ کرام نے عمل کیا. اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی بھی نہیں, سیاق سے صحابہ کرام نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کو کہ یہ چاہتے ہیں, اللہ کے نبی نے اس پر بھی عمل کیا. تو یہ جو ہے اتباع میں اللہ کے رسول کے حوالے سے, اللہ کے رسول کی اتباع کے حوالے سے صحابہ کرام کے واقعات تھے. اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں میرے بھائیو کہ ہم قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے فہم کو لے کے چلتے ہیں.
صحابہ کرام کی اتباع کے ساتھ ہم کو بھی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بہترین طریقہ تھا صحابہ کرام کا قرآن و حدیث پر چلنے کا۔ کسی بھی دینی مسئلے میں اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو اس طرح سے کیا ہے، ہمیں بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ بعد کے لوگ کتنے بڑے علامہ، فہامہ، امام، شیخ الاسلام کتنے بڑے ہو جائیں، کتنے بڑے ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، علمی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، حکومت کے لحاظ سے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن نبی کے فرمان کے آگے اور صحابہ کے فہم کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر بھی اتباع رسول کا یہ جذبہ پیدا کرے، آمین رب العالمین۔